صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ 109 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں نے 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 110 اور 111۔ پیچھے جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک خصلت بیان ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت آگاہ کر رہے تھے کہ تم جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا، ان کی طرح اختلاف نہ کرنا، اور اسی طریقے سے اختلاف کی کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، اور حشر کے میدان کے تعلق سے کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اللہ رب العزت کے رحمت میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اسی طریقے سے جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے تمام کی تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ باتیں گزشتہ مجلس میں ہو چکی۔ آج کی اس مجلس میں اللہ رب العزت اس امت کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوسری آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ایک برے کام کے تعلق سے فرما رہے ہیں۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں کا کافر ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیف سی اذیت۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر تم سے وہ مقاتلہ کریں تو تم کو پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر کسی کی طرف ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گی۔ یہ جو ہے آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت اس امت کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ آیت ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے بیانات میں اس آیت کو بولتے ہی رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہی رہتے ہیں کہ بھئی اس امت کو
اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے، کہ یہ امت جو ہے لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو پیدا فرمایا۔ یہاں جو ہے کچھ باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے کسی ایک جماعت کے لیے، کسی ایک گروہ کے لیے اللہ رب العزت نے نازل نہیں فرمایا، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت کے لیے یہاں اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں۔ امت کا لفظ آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی کسی ایک جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی ایک گروہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بھئی ہر جماعت جو ہے اس آیت کو دلیل بناتی ہے، اور دلیل بنانی بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب پوری جماعتوں کی تعریف اس آیت میں فرمائی ہے تو ہر جماعت کو حق ہے کہ بھئی اس آیت کو اپنے لیے دلیل بنائے اور دلیل بنا کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العزت یہاں جو ہے امت کا لفظ لا رہے ہیں۔ امت کس کو کہتے ہیں؟ پورے، یعنی کہ ایک بڑی جماعت کو، ایک بڑی قوم کو امت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں تو یہ جو ہے مثل مشہور نہیں ہے، جب ہم یو پی وغیرہ جائیں گے تو وہاں جو ہے یہ مثل مشہور ہے کہ بھئی آپ کے پیچھے تو ایک امت لگی ہوئی ہے، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو امت کا مطلب کیا ہے؟ ایک بڑی جماعت، ایک بڑی جماعت کو امت کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن میں جو امت کہا گیا ہے وہ بڑی جماعت سے بھی ایک عمومی جماعت ہے، یعنی پوری دنیا کی مسلمانوں کو اللہ یہاں جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں کہ بھئی ایک بڑی جماعت کو ہی اللہ رب العزت جو ہے بیان کر رہے ہیں، چھوٹی جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، ایسی بات نہیں، پورے دنیا کے مسلمان اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بھئی تم جو ہے بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر تین چیزیں ہیں، تین صفات تمہارے اندر ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے بھی ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ یہ تین صفتیں ہوئی۔ تو یہ تین صفت جس کے اندر ہوگی وہ آدمی اس آیت کا مصداق بنے گا، اور جس کے اندر یہ تین صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر ختم ہو گئی تو وہ آدمی اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا۔ تو اس آیت کے خوشخبری میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے تین صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب یہاں جو ہے دو چیزیں قابل غور ہیں، دو صفات۔ ایک صفت تو بنیادی ہے اللہ پر ایمان لانا، اس کے علاوہ دو صفتیں، اچھائی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا۔ یہ جو ہے بہت ہی اس کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ ضروری ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ضروری نہیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کو غلو کرانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں جو ہے تأمرون بالمعروف، یعنی اچھائی کی طرف بلانا۔ اچھائی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ بھئی لا الہ الا اللہ سے لے کر، لا الہ الا اللہ سے لے کر راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے کے درمیان میں جتنی اچھی چیزیں آتی ہیں تمام کی تمام چیز اس حصے میں آ جاتی ہیں، تمام کی تمام باتیں اس ایک ٹکڑے میں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تب بھی وہ نیک کام کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی آدمی کو لا الہ الا اللہ سکھا رہا ہے، وہ آدمی بھی اچھا کام کر رہا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو جو ہے فرائض سکھا رہا ہے تب بھی وہ نیک کام، اسی طریقے سے واجبات سکھا رہا ہے تب بھی نیک کام، سنتیں سکھا رہا ہے تب بھی نیک کام۔ اگر سیکھنا سکھانا نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کام ہو رہے ہیں، جیسا کہ غریبوں کی مدد کرنا، اللہ نے مال دیا ہے، محتاج مل گیا اس کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، محتاج مل گیا اس کے لیے کپڑے کا انتظام کر دیا، محتاج مل گیا اس کے لیے جو ہے پیسے وغیرہ دے دیا اس کی ضرورت کے لیے، یہ چیزیں بھی نیک کام میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے تأمرون بالمعروف میں صرف جو ہے یہ ایک پہلو کے اوپر عمل نہیں ہونی چاہیے، نہیں عمل ہو رہا ہے، دونوں پہلوؤں پر عمل ہونا ضروری ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو، اچھائی کی طرف بلاتے ہو۔
یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی اللہ نے خود فرما دیا ہے اچھائی کی طرف بلانا، ہم کو اللہ نے حکم نہیں دیا تم بھی اچھائی کی طرف چلو، تم بھی اچھائی کے اوپر عمل کرو، تم بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرو، اللہ نے مجھے یہ نہیں فرمایا چلو میں کیا کرتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، عملی زندگی سے دور ہوں لیکن دوسروں کو میں کہتا رہتا ہوں، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دونوں پہلوؤں پر عمل ہو۔ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کی فکر ہو، دوسرے پہلو پر عمل ہو کہ بھئی دوسروں کی بھی آدمی فکر کرے۔ اگر آدمی دوسروں کی ہی فکر کرتا رہے، اپنی فکر نہ کرے، تو اس آدمی کو عقل مند نہیں کہا جاتا۔ مثال کے اعتبار سے دو گھر آزو بازو میں ہیں، دونوں گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، ان دو گھروں میں سے ایک گھر اپنا خود کا بھی ہے اور دوسرے کا بھی ہے۔ آدمی کیا کرے گا؟ اپنے گھر کو جلتا ہوا دیکھ کر دوسرے کے گھر کے اوپر جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھائے گا یا پھر اپنے گھر کی حفاظت کرے گا؟ پہلے جو ہے فطری چیز ہے، انسان جو ہے اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، اس کے بعد اگر موقع ہے، اس کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو دوسرے کے گھر کی فکر کرے گا۔ تو یہ بھی جو ہے نیکیوں میں ضروری ہے کہ بھئی پہلے جو ہے اپنی ذات کی فکر ہو، اپنی ذات کے اوپر جو ہے کنٹرول آ جائے کہ بھئی یہ کام میں نیک جس کی میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں، دوسروں کو بھی بتا رہا ہوں، وہ نیک کام میرے اندر ہیں یا نہیں۔ اور یہ بنیادی چیز ہے کہ جس بات کے اوپر میں عمل کر رہا ہوں اس بات کو دوسروں کو بولوں گا، بتاؤں گا تو اس بات کا اثر ہوگا۔ اگر نہیں، اس بات کے اوپر میں خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو کہتا رہتا ہوں، تو پھر جو ہے میری بات کا اثر سامنے والے کے دل کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے دونوں پہلوؤں پر عمل ہو، ایک اپنے اوپر بھی عمل، اپنے اوپر بھی جو ہے محنت ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہی نیک کام دوسرے کے اندر بھی، دوسرے کی زندگی میں بھی آ جائے، اس کی بھی فکر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنا۔ اب یہاں جو ہے، یہاں بھی جو ہے وہی بات، دونوں پہلوؤں کے اوپر عمل ہونا ہے کہ بھئی جس برائی سے میں منع کر رہا ہوں پہلے خود جو ہے ان برائیوں سے بچوں، اس کے بعد جو ہے دوسروں کی فکر کروں۔ ایسا نہیں کہ بھئی پورے برے کام میرے اندر ہوں، جھوٹ میں بولوں، غیبت میں کروں، دوسرے کی برائی میں کروں اور دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھاتا رہوں اور دوسروں کو میں سمجھاتا رہوں کہ بھئی ایسا نہ کرو، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ پہلے اپن جو ہے ان چیزوں کے اوپر خود عمل کریں، اس کے بعد دوسروں کو بتائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ اب یہاں جو ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہو، استطاعت ہو، کسی برائی کو ہوتے ہوئے تم دیکھو تو تم کیا کرو؟ اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو۔ زبان سے روکنے کی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے تو اپنے دل میں جو ہے برا سمجھو اسے۔ یہ ایمان کا سب سے نیچے کا درجہ ہے، سب سے کمتر درجہ ہے، اس سے نیچے کا کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ اب یہاں جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں اسی چیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہی چیز جو ہے فتنے کا سبب بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اسی فتنے میں مبتلا ہیں کہ بھئی جہاں ہماری طاقت نہیں چلتی وہاں ہمارے لیے کہنا مناسب نہیں۔ قرآن کا حکم ہے یہ، حدیث کا حکم ہے یہ، ایسا نہیں کہ بھئی ہر جگہ ہم کہتے رہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کے اعتبار سے دین کی بات دوسروں تک پہنچائی ہے اور دوسروں کو منع فرمایا ہے موقع محل کو دیکھ کر۔ ایسا نہیں کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا ہے تو چلو ہر جگہ جا کے ہم کیا کرتے رہیں گے؟ اپنے ہاتھ سے روکتے رہیں گے۔ بازار میں کوئی آدمی جا رہا ہے، جاتے ہوئے کسی نے جو ہے کسی نامحرم عورت کے اوپر نگاہ ڈالی، ہم نے سوچا کہ بھئی گناہ ہے، چلو ایک تھپڑ مار کے اس کو سمجھائیں گے۔ اگر اس کو ایک تھپڑ ہم ماریں گے تو 10 تھپڑ وہ ہمیں مارے گا۔ اب کیا ہو جائے گا؟ وہاں ایک لڑائی کا سبب بن جائے گا، جھگڑے کا سبب بن جائے گا۔ ایسا نہیں، بلکہ جہاں ہماری طاقت ہے، جہاں ہماری بس چلتی ہے، جیسا کہ مثال کے اعتبار سے گھر ہے، اپنے بچے ہیں، بچوں کے اوپر اپنا بس چلتا ہے، اپنا کنٹرول چلتا ہے۔ بچہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ اگر وہاں ہم یہ سمجھیں کہ بھئی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی طاقت نہیں ہے، دل سے اگر میں برا سمجھوں تب بھی ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی غلطی ہے۔
جہاں ہماری بس چلتی ہے وہاں ہاتھ سے روکیں، اور جہاں زبان سے کہنے کی طاقت ہمارے اندر ہے وہاں زبان سے کہیں، اور جہاں زبان سے کہنے کی بھی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے وہاں برا سمجھیں دل سے۔ یہ جو ہے ایمان کا ایک طریقہ بتا دیا گیا، ایمان کے درجے بتا دیے گئے۔ اگر اس کے بالمقابل اگر الٹا سیدھا ہم کریں گے، جہاں زبان سے روکنا چاہیے تھا نہیں روکے، ہاتھ کا استعمال ہوا، اور جہاں دل سے برا سمجھنا تھا برا نہیں سمجھے، زبان کا استعمال یا ہاتھ کا استعمال ہو رہا ہے، تو پھر جو ہے گڑبڑ ہو جائے گا نظام۔ جب نظام گڑبڑ ہوگا تو پھر جو ہے لڑائی کا سبب بن جائے گا، جھگڑے کا سبب بن جائے گا، اچھی چیز آنے کے بجائے بری چیز پیدا ہو جائے گی اور برائی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ہم اپنا ہاتھ کا استعمال کریں، اپنی زبان کا استعمال کریں۔ جہاں ہمارا بس نہیں چلتا تو وہاں جو ہے اپنے دل سے برا سمجھیں۔ مثال کے اعتبار سے بھئی ایک دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا عہدیدار ہے، مثال کے اعتبار سے MLA ہو گیا، MP ہو گیا، پھر جو ہے CM ہے، ایسے جو ہے بڑے بڑے لوگ عہدیدار ہیں، ان سے کوئی غلطی اگر ہو جائے ان کو جا کر جو ہے ہم ہاتھ سے سمجھانے کی کوشش کریں، زبان سے سمجھانے کی کوشش کریں تو ہماری حالت کیا ہوگی ہم خود جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہاں جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے، دل سے برا سمجھنا ہے، وہی طاقت ہماری ہے۔ وقت کا بادشاہ، اس کے بعد جا کر ہم جو ہے ہاتھ کا استعمال کریں تو ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے قرآن حدیث کے اندر جو طریقہ بتا دیا گیا ہے کام کا، اسی طریقے کے مطابق کام کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھیں گے، اس سے نیچے آئیں گے تو دونوں چیزیں ہمارے لیے گڑبڑی کا سبب بن جائیں گی، دونوں چیزیں ہمارے لیے جھگڑے کا اور لڑائی کا سبب بن جائے گی۔ تو اس لیے ضروری ہے، اور آج کل اس میں بہت جو ہے کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھائی کی طرف تو ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، برائی سے روکنا آج ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی اچھائی کی طرف بلانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ اور ایمان کی دین کی بہت بڑی خدمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی خدمت لوگوں کو برائی سے بچانا ہے۔ اچھائی کی طرف دعوت دینے سے بھی بڑی خدمت کیا ہے، لوگوں کو برائی سے بچانا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کے اندر کوئی گناہ ہم دیکھیں، اور اس کا طریقہ بھی کیا ہے کہ بھئی ہم اس کو ایسے طریقے سے سمجھائیں گے نہیں، ایسے طریقے سے بولیں گے نہیں جس سے اس کے اندر ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے، ضدی پن آ جائے، ایسا بھی نہیں بولیں گے۔ اور یہ کام جو ہے مصلحت سے ہوتا ہے، مصلحت کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے جہاں جیسا طریقہ اختیار کرنے کا ہے وہاں وہ طریقے کے مطابق کام کریں تو انشاءاللہ کام ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تیسری صفت اللہ پر ایمان لانا۔ اور یہ تو بنیادی بات ہے، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں جتنی چیزیں جزویات میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تمام چیزوں کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اللہ پر ہمارا ایمان ہے لیکن ہم اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو ہم سچا نہیں سمجھتے، یہ نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کو سچا سمجھیں اور اس کے ہر جز پر ہمارا ایمان ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں اہل کتاب، یعنی اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا اہل کتاب کا مطلب دونوں جماعتیں آ جاتی ہیں، ایک یہودی بھی اور ایک عیسائی بھی، دونوں جماعتیں، دونوں جو ہے قومیں اس لفظ میں آ جاتی ہیں اہل کتاب میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو بھی آسمانی کتاب ملی ہے، ان کو بھی آسمانی کتاب ملی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں کافر ہیں، اکثر لوگ جو ہیں ایمان کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مدینہ منورہ میں یہودیوں کا بڑا زور تھا، اور یہ دو جماعتیں، بارہا میں کہتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اگر کوئی دشمن قوم ہے تو وہ سب سے پہلے یہودی، دوسرے نمبر پر عیسائی ہے۔ دونوں کو اپنا دشمن ہی سمجھیں، ایسا نہیں کہ بھئی ان سے جو ہے ہماری دوستی ہو جائے۔ دوستی الگ چیز ہے، دوستی اس کی بھی وضاحت میں نے ایک مجلس میں کر دی ہے۔ دوستی کہاں تک ہو؟ دنیاوی زندگی تک، دنیاوی زندگی ہماری گزر رہے آرام کے ساتھ،
ہمارے لین دین یعنی کہ ہمارا بزنس ہے، ہمارا بیپار ہے، ہمارا کام ہے، اس میں فرق نہ پڑے، اس حد تک ہم ان سے دوستی کریں، لیکن زیادہ گہری دوستی ان سے ہرگز ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ تو یہ دو قومیں مسلمانوں کی بڑی دشمن ہیں، اور یہودی تو پہلے درجے کے دشمن ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں اللہ نے فرمایا منہم المؤمنون، ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، واکثرہم الفاسقون، اور اکثر لوگ کافر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی تھے، لیکن یہودی مدینے میں اس وقت بڑے علماء جو تھے یہودی کے 10 علماء تھے۔ 10 علماء تفسیر میں لکھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے علماء تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ آج کل چھوٹے علماء بھی موجود ہیں، بڑے علماء بھی موجود ہیں۔ ہم سب کا جو ہے شمار چھوٹے علماء میں ہوتا ہے، ہم سب کے بڑے جو کہ جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور وہ بڑے علماء میں شامل ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں میں بڑے علماء بھی تھے، چھوٹے علماء بھی تھے۔ بڑے علماء کی تعداد جو ہے 10 بتائی گئی ہے، اس میں سے ایک عالم، بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے عالم تھے یہودی کے۔ ان کے علاوہ، ان کے کچھ ساتھیوں کے علاوہ بڑے علماء یہودیوں کے جو تھے ان میں سے کسی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اب جو ہے 1450 سال ہونے جا رہا ہے قرآن نازل ہو کر، یہودیوں کو اب تک توفیق نہیں ہوئی، عیسائیوں کو توفیق نہیں ہوئی، نہ تو یہودی سمجھتا ہے نہ ہی عیسائی سمجھتا ہے۔ یہودی بھی دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ عیسائی بھی دشمن مسلمانوں کا، اس کی وضاحت میں نے تقریباً جو ہے 2 مہینے پہلے جمعہ کے بیان میں عیسائیوں کے تعلق سے میں نے بات کی تھی، وہ کہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، اس زمانے میں عیسائیوں نے پوری محنت، پورا زور لگا دیا مسلمانوں کے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور اپنے جو ہے مذہب کو بڑھانے کے لیے انہوں نے بڑی محنتیں کی، اور باہر ممالک سے بڑے بڑے پادری ہندوستان میں آئے، اور ایسی ایک تاریخ ہے ہندوستان کی، اتنے بڑے بڑے پادری ہندوستان میں اس مقصد سے آئے تھے کہ یہ ہندوستان میں اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ کہ تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے بڑے بڑے پادری ایک ہی مرتبہ ایک ہی ملک میں، کسی ملک میں بھی جمع ان کا اجتماع نہیں ہوا سوائے ہندوستان کے۔ ہندوستان کے علاوہ کسی ملک میں ایک ہی وقت میں عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء جو تھے، بڑے بڑے پادری جو تھے، ان کا اجتماع صرف اور صرف ایک ہی مرتبہ ہندوستان میں ہوا۔ تو عیسائی بھی ہمارا دشمن ہے اور یہودی بھی ہمارا دشمن ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان لوگوں کی ناسمجھی کیا ہے؟ غلطی سے نہیں۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے پارے میں کی تھی، مجھے جو ہے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے پارے کی جب تفسیر ہو رہی تھی تو اس وقت یہودی جو خصوصاً مسلمانوں سے چڑھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی جو کرتے ہیں، اس کی وجہ میں نے پہلے پارے کی تفسیر میں بتا دیا تھا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے، بہت اچھے نبی ہوں گے، اور وہی آخری نبی ہوں گے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی آخری نبی ہمارے ہی خاندان سے آئیں گے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے خاندان سے پیدا فرمائے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کیا کر دیا؟ عرب کے خاندان سے پیدا کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو وجہ صرف یہی ایک وجہ ہے کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں کیوں پیدا نہیں ہوئے، عرب کے خاندان میں کیوں پیدا ہوئے؟ اس ایک بات کو لے کر وہ لوگ مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کرتے رہیں، اور آگے بھی یہ لوگ کرتے رہیں گے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک ان کی محنتیں جاری رہیں گی۔ تو آگے اللہ فرما رہے ہیں لن یضرکم الا اذی، وہ لوگ تم کو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صحابہ کے زمانے میں ابھی قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کے پاس آ کر یہ یہودی جو ہے بہت پریشان کرتے تھے صحابہ کو، تو اللہ نے فرما دیا کہ لن یضرکم الا اذی، یہ لوگ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، صرف اور صرف کیا کر سکتے ہیں؟ زبان سے کچھ الفاظ بک سکتے ہیں، بس اتنا ہی۔ یہ لوگ تمہارے سامنے، تمہارے نظروں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تمہارا ان کا واسطہ ہو جائے جنگ میں، وہ لوگ کیا کریں گے؟ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ،
ادبار کا معنی ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. تو یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اگر تمہارا ان کے ساتھ قتال ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو ان لوگوں کی ہوا جو ہے اکھڑ جائے گی. یہ لوگ تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے. آگے اللہ فرما رہے ہیں ثم لا ينصرون، جب یہ لوگ بھاگ جائیں گے تو ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. تو یہ جو ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ایک علامت ہے، ایک ان کی جو ہے ہٹ دھرمی ہے، ضدی پن میں وہ لوگ آ کر مسلمانوں سے اور اسلام سے چڑھتے ہیں. اور ان کا چڑھنا اور ان کی کوششیں کتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن اللہ رب العزت ہر زمانے میں ایک ایسے مرد مجاہد کو پیدا کرتے ہیں جو ان کے لیے ایک پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے اوپر حالتیں آئیں تو اس وقت سب سے بڑے مجاہد حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایسا مقابلہ ان لوگوں کا کیا عیسائیوں کا کہ بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے. ہر مناظرے میں ان لوگوں کو منہ کی کھانی پڑتی تھی. ہر مناظرے میں یہ لوگ ناکام ہو جاتے تھے. دلائل ایسے پیش کرتے تھے کیونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. تو ان دو چیزوں سے لے کر حضرت مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ تو ایسے جو ہے دلائل پیش کرتے تھے کہ اس کی کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا. اس زمانے میں اس وقت جمعہ کے موقع پر بھی میں نے کہا تھا، بات یاد آ گئی تو یہ بات عرض کر دوں. تو اس زمانے میں ایک پادری ایسا تھا کہ چھوٹے علماء سے بات ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ اس کا بہت اونچا مقام تھا، بہت بڑا جو ہے پادری تھا. اور باہر ممالک میں، انگریزی ملکوں میں اس کا چرچا ہوتا تھا، اس کی جو ہے تعریفیں ہوتی تھی. ایسا پادری ہندوستان میں آیا اور ہندوستان میں آ کر کوئی عالم اس سے بات کرنا چاہتا تو کسی چھوٹے عالم سے ہرگز بات نہیں کرتا تھا وہ. اور اس کی نگاہ میں پورے مسلمانوں کے جتنے بھی علماء تھے پورے کے پورے نکمے، پورے کے پورے جو ہے ذلیل، وہ پورے علماء کو ایسا ہی سمجھتا تھا. لیکن جیسے ہی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ سے اس کا مسابقہ ہوا تو حضرت مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ایسا جو ہے زبردست اس کا مقابلہ کیا، وہ آدمی جو ہے ہندوستان کو چھوڑ کر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا. آج مکہ المکرمہ میں ایک مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ سہولتیہ. تو اس مدرسے کی بنیاد حضرت مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے رکھی. اس کا بھی میں نے 2 ہفتے پہلے جو ہے ذکر کیا تھا. تو سب سے پہلے جو ہے اس مدرسے کو بنانے والی ہمارے ہندوستان کلکتہ شہر کی ایک خاتون تھی. اس نے جو ہے اپنا پیسہ لگایا. اس وقت جو ہے حضرت مولانا کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پیسے کو لے کر ایک مدرسہ ایسا بنایا. آج پورا عرب جو ہے اس مدرسے کا محتاج بنا ہوا ہے اور اس مدرسے کے اوپر پورے عرب لوگوں کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں. تو ایسی جو ہے قربانیاں ہمارے علماء نے عیسائیوں کو بھگانے کے لیے ایسی قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہیں. تو یہ جو ہے یہودی ہو یا عیسائی ہو، دونوں قومیں جو ہے مسلمانوں کی کٹر دشمن ہیں. ان کے فتنے سے بچنے کی بہت ہی ضرورت ہے. آج کل جو ہے یہ لوگ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، یہ الگ چیز ہے. لیکن اچھا کام جو بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ناپاک ان کا ارادہ ہوتا ہے. کسی بھی طریقے سے مسلمان کو اپنے جو ہے مذہب میں شامل کر لیں، یہی جو ہے ان کا ناپاک ارادہ ہے. اچھا کام جہاں تک ہو رہا ہے ہم بھی تعریف کریں گے کہ بھئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے. لیکن اس کے بعد جو ناپاک کام ہو رہا ہے اس کی ہم پوری تردید کریں گے. آج مسلمان بھی اچھا کام کر رہا ہے. اور آج میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں کہ کرونا کا زمانہ ہم نے دیکھا ہے، تو اس زمانے میں مسلمانوں سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کرنے والا کون تھا؟ مسلمان سے کوئی بڑھ کر انسانیت کی خدمت کسی نے نہیں کی، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو چاہے جانی اعتبار سے. کیسے لوگ جو ہے اپنے لاشوں کو، اپنے رشتہ داروں کے لاشوں کو پھینک دیا. لیکن مسلمان آگے بڑھ کر ان کا پورا جو ہے جتنا بھی کام ہونا چاہیے پورا کام کر کے ان کو جو ہے ایک طریقے سے جو ہے دفن کیا. تو یہ مسلمانوں کی ایک قربانی ہے. لیکن مسلمان اس کے پیچھے ناپاک ارادہ لے کر نہیں چلتا. مسلمان کی ایک عادت ہے کہ جہاں تک کام کرنا ہے کرو، اچھا کام کرنا ہے اور رفائی کام کرنا ہے کرتے رہو بس. لیکن کام کرنے کے بعد اپنے مذہب کی اشاعت مسلمان نہیں کرتا، اور ہماری شریعت اس کی اجازت بھی نہیں دیتی.
ہماری شریعت ہمیں اجازت بھی نہیں دیتی اس کی کہ بھئی مال خرچ کر کے لوگوں کو جو ہے اپنے مذہب میں شامل کر لو، یہ کیا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں، ان کے چالوں کو سمجھیں، ان کی سیاست کو سمجھیں، تو اس سے جو ہے ہمیں بہت فائدہ ملے گا۔ اور ہم جو ہے جو پہلی آیت میں جو 3 چیزیں ذکر ہوئی ہیں ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ اس آیت کے مصداق ہم بنیں گے، اس آیت کی تعریف میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً اس زمانے میں عیسائیوں کی جو چال جو جاری ہے خصوصاً ہمارے ہندوستان میں، اس چال سے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔